قرآن کریم ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم گئے اس بادشاہ کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، جھوٹا دعویٰ، اور جا کے اس کے سامنے تعارف یہ پیش کیا۔ جب اس نے پوچھا تو میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ باہر سے ایک بندے کو پکڑ کے اس کو مار دیا، جو قید میں تھا اس کو آزاد کر دیا۔ یعنی اس جملے کی اس نے اپنے تئیں ایک اور تشریح کی کہ زندہ کرنا اور مارنا۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دوسری تدبیر اختیار کی اور اسے کہا کہ میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو اگر خدا ہونے کا اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو فأت بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کر لے آ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی جتنا مرضی ہو اس کو پتہ تو ہوتا ہے کہ میں یہاں کیسا ہوں۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، پریشان لاچار کھڑا ہو گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا تھا اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تطلع الشمس من المغرب، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ، پس جب سورج مغرب سے نکلا، آمن الناس کلہم، یہ وہ موقع ہوگا سارے لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے کہ اب سورج مغرب سے نکلا، سب لوگ دیکھیں گے آمن الناس کلہم، سب ایمان لے آئیں گے۔ وَذَلِكَ حِينَ، اور یہ وہ گھڑی ہوگی لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا۔ قرآن کہتا ہے اس سے پہلے جو ایمان لائے ہوں گے، انہوں نے نیک کام کیے ہوں گے، ان کو تو فائدہ ہوگا، لیکن اس موقع پر لا ينفع نفسا ایمانہا، پھر کسی کا ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا۔ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے قُلِ انتظروا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک اور قرآن کریم اس موقع سے فرماتا ہے کہ وَلَئِنَّمَا التَّوْبَةُ، کہ توبہ کس کی ہے؟ جس نے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَہَالَةٍ، جس نے لا علمی کی وجہ سے گناہ کر لیا، لا علمی کی وجہ سے، ناواقفی کی وجہ سے گناہ کر لیا، پھر اس کو پتہ چلا اس نے توبہ کر لی۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے، ایسے کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، قرآن کہتا ہے جب اس کو موت آئی، اس نے دیکھا اب میں مرنے لگا ہوں، تو اس وقت وہ توبہ کرے، تو قرآن کہتا ہے ایسے کی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح سورج مغرب سے نکلے تو فرمایا اب کسی کا ایمان لانا کسی کو فائدہ، سب ایمان لے آئیں گے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، تو جس طرح فرعون کرتا تھا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، جب مشکل گھڑی آئی تو اس نے یہ ڈھونگ رچایا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ تو قرآن نے فرمایا اس وقت ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں زندگی قائم رکھے، ایمان کی حالت میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اس دنیا سے ہم سب کو ایمان لے کر جانا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔